بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ یوکرین معاملے کی بنیادی مشکل یہ ہے کہ مغربی ممالک نیٹو کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر IAEA کو کوئی سوال درپیش ہے یا کوئی ابہام اس کی نظر میں پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی حکومتی اسکیم کے خلاف آج ہندوستان بند کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں 550 سے زیادہ ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن ترمیمی بل کے بعد اب قومی احتساب بیورو ترمیمی بل بھی بغیر دستخط کے واپس کر دیا ہے۔ شام کے صوبہ رقہ میں شامی فوجیوں کی ایک بس پر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، اور تحریک جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرایہ القدس سے وابستہ کئی عسکری تنظیموں نے غزہ میں عزم الصادقین نامی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ یوکرین معاملے کی بنیادی مشکل یہ ہے کہ مغربی ممالک نیٹو کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توکایوف نے اپنے وفد کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمى سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور قزاقستان کے گہرے تاریخی اور ثقافتی رشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف میدانوں، خاص طور سے علاقائی امور میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دونوں ملکوں کے مشترکہ کمیشنوں کی سرگرمیاں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ سمجھوتوں کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کے لیے فریقین کو دگنی کوشش کرنی چاہیے۔ یوکرین کے مسائل کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس معاملے میں بنیادی مشکل یہ ہے کہ مغربی ممالک نیٹو کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں بھی ممکن ہوتا ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کو کوئی سوال درپیش ہے یا اس کی نظر میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی اپنا کوئی بھی بیان تکنیکی فرائض کے دائرے میں دیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور IAEA کے 5 مارچ کے تحریری بیان پر ایک بار پھر نظر ڈالی گئی ہے، اور اگر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو کوئی سوال درپیش ہے یا اس کی نظر میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے تو اس کے جواب کے سلسلے میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے بلکہ صحیح راستے سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو طے کیا جا چکا ہے اور سفارت کاری کی ٹرین اپنی پٹری پر چل رہی ہے۔ انہوں نے ایران کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مقابل فریقوں کی وعدہ خلافی کے باوجود ایران نے مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور ایران نے اپنی تجاویز 2 وزرائے خارجہ کے ذریعے امریکہ بھی منتقل کی ہیں، نیز وقت اور روڈ میپ کا تعین کیا ہے۔ ہندوستان میں فوج میں بھرتی کی حکومتی اسکیم کے خلاف آج ہندوستان بند کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں 550 سے زیادہ ٹرینوں کو کینسل کرنا پڑا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی حکومت کی طرف سے فوج میں 4 سال کے لیے بھرتی کی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف پچھلے کئی دن سے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، اور آج پورے ہندوستان میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ بہار، اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر اور کئی دیگر ریاستوں میں طلبہ اور نوجوانوں نے سڑکوں پر اتر کر اگنی پتھ اسکیم کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ملک گیر ہڑتال کے اعلان کے پیش نظر پورے ملک میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
اس کے باوجود مختلف ریاستوں خاص طور سے بہار میں کئی ریلوے اسٹیشنوں اور ٹرین کی پٹریوں پر نوجوانوں نے احتجاج کیا۔ حکومت نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر 500 سے زیادہ ٹرینوں کی آمد و رفت کو کینسل کر دیا اور بہت سے ریلوے اسٹیشنوں کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا۔ بہار کے 20 اضلاع میں انٹرنیٹ سروس بھی منقطع ہے۔ دہلی اور NCR میں ہندوستان بند کی وجہ سے سڑکیں بری طرح جام رہیں اور ٹریفک میں لوگ گھنٹوں پھنسے رہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں جنتر منتر پر کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈروں نے فوج میں بھرتی کی حکومتی اسکیم کے خلاف مظاہرہ کیا اور طلبہ اور نوجوانوں کے مطالبات کی حمایت کی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے چھتا پورہ علاقے میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ ادھر شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے لولاب علاقے میں انکاؤنٹر میں شوکت احمد شیخ سمیت لشکر طیبہ کے 4 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کشمیر پولیس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پلوامہ کے چھتا بل علاقے میں ایک انکاؤنٹر میں ایک مسلح عسکریت پسند مارا گیا۔ کپواڑہ تصادم آرائی کے بارے میں جانکاری فراہم کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ کپواڑہ تصادم میں شوکت احمد سمیت لشکر طیبہ کے 4 جنگجو مارے گئے۔ کپواڑہ میں اتوار کو تصادم چھڑ گیا تھا اور 2 عسکریت پسند پہلے ہی مارے گئے تھے۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ جائے تصادم آرائی سے اسلحہ اور گولہ بارود کے علاوہ قابل اعتراض مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن ترمیمی بل کے بعد اب قومی احتساب بیورو نیب ترمیمی بل بھی بغیر دستخط کے واپس کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد اس بل کو ایکٹ بنانے کے لیے وزارت پارلیمانی امور نے انہیں ارسال کیا تھا، تاہم عارف علوی نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ دنیا بھر کے معاملات وائٹ کالر کرائم پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سیاسی عناصر کا کالا دھن جو کہ ٹیکس چوری، جرائم اور بدعنوانی کے دیگر ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے، کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑتا کہ جس کی کھوج لگائی جا سکے۔ FATF بھی ایک ایسی ہی مثال ہے جو کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے معاملات پر اسلامی فقہ سے بھی ہدایت لینی چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے بل کو واپس ارسال کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ یہ بل رجت پسندانہ نوعیت کا ہے، جس سے قانون کے لمبے ہاتھوں کو مفلوج کر کے بدعنوانی کو فروغ حاصل ہوگا۔ نیب ترمیمی بل بدعنوان عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں اور بلا خوف و خطر اپنی لوٹ مار جاری رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں اور اس سے معافی کا طلبگار رہتا ہوں۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں کہ صدر پاکستان کے بل پر دستخط نہ کرنے کے باوجود یہ بل قانون کی حیثیت اختیار کر لے گا، لیکن میرا ضمیر مجھے احتساب ترمیمی بل پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ اور رمضان شوگر بلوں کے مقدمے میں سماعت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ اور رمضان شوگر ملوں کے مقدمے کی سماعت کی۔ اس موقع پر شہباز شریف نے عدالت میں اپنی حاضری مکمل کرائی۔ سماعت کے دوران نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست کی مخالفت کی، لیکن شہباز شریف نے عدالت کے روبرو اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی فرائض کی انجام دہی کے باعث میں مستقل طور پر عدالت میں حاضری نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے اس سلسلے میں استثنا دیا جائے۔
शहबाज शरीफ की बात सुनने के बाद अदालत ने उन्हें कमरे अदालत से बाहर जाने की इजाज़त देते हुए हाजिरी से मुताल्लिक उनकी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। शाम के सूबे अर्रक़ा में शामी फ़ौजियों की एक बस पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है। शाम की सरकारी खबरसां एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सूबे अर्रक़ा के मज़ाफ़ाती इलाके में शामी फ़ौजियों की एक बस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 13 फ़ौजी अहलकार जाँ बहक और 2 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इस दहशतगर्दाना हमले के बारे में अभी मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। शामी अवाम अपने मुल्क के तेल से माला माल इलाकों से अमरीकी और यूरोपी फ़ौजियों के इनखला और उनके हाथों तेल की लूट मार बंद कराए जाने का मुतालबा करते रहे हैं। वाज़ेह है कि अमरीकी फ़ौजी गैर कानूनी तौर पर शाम में मौजूद हैं, जो शाम का तेल और अनाज पड़ोसी ममालिक को स्मगल कर रहे हैं। तहरीक जिहाद इस्लामी फ़िलिस्तीन की फ़ौजी शाख सराया अल कुद्स से वाबस्ता कई अस्करी तंजीमों ने आज गज़ा में अज़्मुस सादिकीन नामी फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। फ़िलिस्तीन अल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक सराया अल कुद्स के तर्जमान अबू हमज़ा ने इस सिलसिले में बताया कि इन फ़ौजी मशक़ों में मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों की मशक़ें अंजाम दी जाएंगी। जिहाद इस्लामी के फ़ौजी बाजू सराया अल कुद्स के तर्जमान अबू हमज़ा ने इस बात का जिक्र करते हुए कि इन फ़ौजी मशक़ों में तोपों और मीज़ाइलों समेत मुख्तलिफ फ़ौजी साजो सामान का इस्तेमाल किया जाएगा, कहा कि ये इक़दाम फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन की जंगी तैयारी को बढ़ाने और वतन की आज़ादी और पनाह गुज़ीनों की वापसी तक हमारी तवील जद्दोजहद जारी रहने पर ताकीद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन फ़ौजी मशक़ों में मुख्तलिफ किस्म के अस्करी और फ़ौजी साजो सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से अहम और नुमाया हैसियत मीज़ाइली यूनिटों और तोपों को हासिल होगी। इसी सिलसिले में सराया अल कुद्स ने गुज़श्ता शब एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि अज़्मुस सादिकीन फ़ौजी मशक़ों के इनेक़ाद के नतीजे में गज़ा के साहिलों को बंद रखा जाएगा। सेहूनी फ़ौजियों ने ग़रब उर्दुन में एक फ़िलिस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया है। सेहूनी फ़ौजियों ने नाबलुस के फ़िलिस्तीनी नौजवान अहमद सलीम गानिम को उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया जब वो ग़रब उर्दुन में सेहूनी हायल दीवार अबूर करने की कोशिश कर रहा था। गुज़श्ता जुमे को भी 3 फ़िलिस्तीनी जिनीन में सेहूनी फ़ौजियों की फायरिंग में शहीद हो गए थे।